अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। नाजरीन, मुराद सईद को आप जानते होंगे और मुराद सईद के गिर्द इस वक्त घेरा बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है और जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है मुराद सईद के बारे में। बहरहाल, और एक स्टोरी एक जर्नलिस्ट ने जो है वो इस वक्त बयान की है और वो स्टोरी बड़ी शॉकिंग है। स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूँ और बताया ये जा रहा है कि मशहूर ज़माना लैपटॉप जिसके बारे में बात की जाती थी कि अरशद शरीफ का लैपटॉप था या मुराद सईद का लैपटॉप था, लेकिन उसके अंदर अरशद शरीफ के मुतालिक हैरान कुन सबूत मौजूद हैं। मुराद सईद और अरशद शरीफ की चैटिंग मौजूद है, उन लोगों के नाम मौजूद हैं जिन लोगों ने अरशद शरीफ को जो है मरवाने की कोशिश की या धमकियां मिलती रहीं। तो वो लैपटॉप भी रिकवर हो चुका है। इस तरह की बातें हो रही हैं और फिर मुराद सईद साहब कहीं पर मौजूद थे, फिर पुलिस का छापा पड़ा और फिर वो वहाँ से फ़रार हो गए। फ़रार कैसे हुए ये भी स्टोरी बयान की गई है। ये स्टोरी आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो इससे पहले कि मैं उस जर्नलिस्ट का नाम आपको बताऊँ, पहले मैं आपके सामने वो स्टोरी रखूँगा और वो स्टोरी है क्या, किस तरह मुराद सईद फ़रार हुए, किस तरह लैपटॉप बरामद हुआ, किस तरह पुलिस को शक पड़ा, छापा पड़ा, ये तमाम डिटेल्स बताऊँगा। और उन साहब ने जो है मुराद सईद पर और भी बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं इल्ज़ामात की बात करता हूँ तो उन्होंने बताया है कि मुराद सईद जो है इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोगों में से थे। ये तो बात ठीक है। इमरान सईद जो है वो नज़रियाती कारकुन हैं, नज़रियाती वर्कर हैं, इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब पाए जाते हैं, ये बात जहाँ तक तो ठीक है। उसके अलावा वो पहले स्टेट मिनिस्टर थे, ठीक हो गया। उसके बाद वो फेडरल मिनिस्टर बन गया, वफाकी वज़ीर बनाया गया, उनकी प्रमोशन हुई और ये पूरी काबीना में से वाहिद शख्स हैं जिनकी प्रमोशन हुई, ठीक हो गया। और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर प्रमोशन की गई, ये बात भी ठीक है। लेकिन वो साहब ये फरमाते हैं कि मुराद सईद वज़ीर मवासलात थे, तो सी पैक का जो ये सारा मामला था ये उनके अंडर आता था। तो मुराद सईद अपने वज़ारत के दौरान बहुत से लोगों से कम मिलते थे और जो लोग उनसे मिलने आते थे, बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ, उनसे भी मुलाकात नहीं करते थे, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, सी पैक को ज़्यादा नुकसान होता था। और चाइनी हुकाम ने मुराद सईद के बारे में ये कह दिया था कि ये सीरियस बंदा नहीं है, ये नॉन सीरियस है, ये नॉनसेंस बंदा है, तो काइंडली इसको रिमूव करें इस वज़ारत से, किसी सीरियस बंदे को यहाँ पर बिठाएँ। उसके अलावा ये भी एलिगेशन उन्होंने लगाया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान से बार-बार कह रही थी कि मुराद सईद को आप इस पोस्ट से हटाएँ क्योंकि यहाँ पर कोई सीरियस बंदा लगाएँ, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके अलावा चाइनीज़ ने दाखिला भी बंद किया हुआ था। मुराद सईद का ये वाहिद वफाकी वज़ीर थे, जो चाइना ट्रैवल नहीं कर सकते थे। यहीं पर बैठकर सारे जो चाइनीज़ चूँकि सी पैक मामला चाइना पाकिस्तान के दरमियान है, तो यहीं से वो सारे कवर करते थे। तो ये सारे वो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं। उसके अलावा ये भी कहा है कि इमरान खान साहब डटे हुए थे। 2 लोगों के लिए इमरान खान साहब डटे हुए थे और कह रहे थे कि ये मेरे फ़ेवरेट हैं। एक उस्मान बुज़ार थे और दूसरे मुराद सईद साहब थे। और इन दोनों ही की बदौलत इमरान खान साहब आज यहाँ पर पहुँचे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है। ये सारा जो इल्ज़ामात हैं, वो उन्होंने मुराद सईद पे डाले हैं। बहरहाल ये तो इल्ज़ामात हैं, किस हद तक ठीक हैं, किस हद तक नहीं है, आपने कमेंट में बताना है। और अब दूसरी अहम नुकता जिसके बारे में बताया है कि मुराद सईद के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और उन अगर वो पकड़े गए, बहुत जल्द पकड़े जाएँगे, तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये भी बड़ा भयानक है। तो हफ्ते के रोज़ तकरीबन हाँ, हफ्ते के वक़्त तकरीबन एक खबर मिलती है पुलिस को कि मुराद सईद पेशावर में मौजूद हैं। खुफिया इदारों को मिलती है, पुलिस को मिलती है। तो उस खबर की तस्दीक के लिए इदारे और पुलिस मुतहर्रिक होती है और कन्फर्मेशन की जाती है कि मुराद सईद पेशावर में मौजूद हैं और चूँकि पेशावर में उनका ससुराल है, तो वो अपने ससुराल आए हुए हैं। अब ससुराल में बताया ये जा रहा है कि वो अपने नाम पर जो रजिस्टर्ड गाड़ी थी, उसके ऊपर आए, उनके साथ 2 उनके जो मुलाज़िम थे पर्सनल असलहा बरदार, वो भी साथ आए और वहाँ पर वो ठहरे हुए थे। अब पुलिस को ये खबर कैसे मिली या इदारों को ये खबर कैसे मिली, तो वो साहब ये फरमाते हैं कि उनके ससुराल के जो मुकम्मल फ़ोन हैं, वो टैप किए जा रहे थे। तो एक कॉल मिलाई, उनके ससुराल की जानब से कॉल की गई, किसी को बताया गया कि हमारे मेहमान पहुँच चुके हैं
اور وہ 2-3 دن کے لیے یہاں پر رہیں گے، آپ آ جائیں۔ تو اس سے کنفرمیشن ملی کہ مراد سعید صاحب اپنے سسرال میں موجود ہیں اور وہ 2-3 دن کے لیے یہاں پر رہیں گے۔ اس کے بعد کارروائی کا، ریڈ کا پروگرام بنایا گیا، پلان کیا گیا، اور وہاں کے جو متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او ہیں، جو پشاور جس جگہ پر وہ رہتے تھے، مراد سعید رہ رہے تھے یا ان کے سسرال کا گھر تھا، ان کے متعلقہ ایس ایچ او سے یہ بات ڈسکس کی گئی، کیونکہ چھاپا انہوں نے ہی مارنا تھا، تو وہ تھوڑے ہمدرد تھے یا مراد سعید کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ تھا، تو کہا یہی جا رہا ہے۔ وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خبر لیک کر دی اور مخالفوں کو، اپوزیشن کو، یعنی کہ مراد سعید کی پارٹی کو، مراد سعید کو یہ بتا دیا کہ آپ کے اوپر چھاپا پڑنے والا ہے، آپ کہیں شفٹ ہو جائیں۔ تو مراد سعید تک یہ خبر پہنچ گئی، اور بار بار پیچھے سے جب کنفرمیشن ملی تو ایس ایچ او پر دباؤ ڈالا گیا کہ جلد از جلد یہ پلان بنائیں اور چھاپا ماریں، لیکن ایس ایچ او صاحب اس حق میں نہیں تھے، اور ایس ایچ او کا نام بھی بتایا انہوں نے، عمران الدین صاحب ان کا نام ہے، تو وہ تھوڑا ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہے، سلو کرتے رہے وہ سارا یہ پروسیجر جو تھا۔ اب جب چھاپا مارا گیا ان کے گھر پر، تو وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تو ان کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی، اور پہلے سارے گھر کو گھیرے میں لیا، اور پھر ان کے دروازے کھولنے کی کوشش کی گئی، تو مراد سعید صاحب کے جو سالے ہیں وہ دروازے کے آگے آ گئے، اور انہوں نے دروازہ کھولنے سے معذرت کر لی اور کہا کہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اور گھر میں جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے موبائل نکال لیے اور موبائل سے ویڈیوز وغیرہ بنانا شروع کر دیں پولیس کی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا سخت آرڈر ہے کہ آپ وارنٹ کے علاوہ کسی گھر میں نہیں داخل ہو سکتے، اور دوسرا وہاں پر روایات ہیں کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پر بڑا سخت رد عمل آتا ہے اس چیز کا۔ تو چونکہ وہ پشاور میں تھے تو پولیس چاہ رہی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح کیمرے سے بچ جائیں، کیونکہ پھر ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں اور بڑا سخت ایکشن ہوتا ہے۔ بہرحال تو وہ بار بار ضد کر رہے تھے دروازہ نہ کھولنے کی، پولیس ان کو بار بار الارم کر رہی تھی کہ دروازہ کھولیں، ہمارے پاس ان کے وارنٹ موجود ہیں یا ریمانڈ موجود ہے، اور ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے، آپ نے غلط کیا ہوا ہے، غیر قانونی کیا ہوا ہے، ایک اسٹیٹ کا مجرم ہے اور اس کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے۔ بہرحال یہی ڈسکشن چل رہی تھی، پولیس بار بار اصرار کر رہی تھی دروازہ کھلوانے پہ، اور جو خواتین تھیں وہ ویڈیوز بنا رہی تھی۔ تو اسی دوران مراد سعید پیچھے والی گھر کی دیوار پھلانگ کر وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ان صاحب نے کہ مراد سعید نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی تھی اور چہرے کو جو ہے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے بعد مراد سعید وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب پولیس اندر داخل ہوئی، جب وہاں پر سرچ وغیرہ کیا تو مراد سعید ان کو نہیں ملے۔ تو اس کے بعد یہ بتایا ان صاحب نے کہ پولیس یہ کلیم کر رہی ہے کہ مراد سعید ابھی بھی پشاور میں موجود ہیں، پشاور کے تمام اندرونی داخلے اور بیرونی جو راستے ہیں ان پر انہوں نے جاسوس بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر سرچ کیا جا رہا ہے۔ مراد سعید اگر پشاور سے باہر نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ ابھی وہ پشاور میں ہی موجود ہیں، اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پولیس بتا رہی ہے 2 سے 3 دن کے درمیان مراد سعید گرفتار ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اب وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مراد سعید اگر پکڑے گئے تو ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پکڑا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے یا غائب کر دیا جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں یا انٹرویو دیتے ہیں یا کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب پر سارا الزامات لگا کر۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مراد سعید کے ساتھ وہ ہوگا جو شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ مراد سعید کو سیاست سے جان چھڑانے پر بھی نہیں چھوڑا جائے گا، مراد سعید کو عمران خان پر الزامات لگانے کے باوجود بھی نہیں چھوڑا جائے گا، عمران خان کے خلاف جانے پر بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور انٹرویوز وغیرہ کرنے پر بھی شاید مراد سعید کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کے جو ساتھ 2 پرسنل سیکیورٹی گارڈ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، گرفتار کریں یا پکڑ لیا گیا، اور ان سے تفتیش جاری ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح ہم یہاں پر پہنچے اور پہلے کہاں پر ہم جو ہے ہم نے پناہ لی ہوئی تھی، کیونکہ کافی عرصے سے مراد سعید جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو وہ روح پوش تھے، تو پولیس کے ہاتھ وہ نہیں لگ رہے تھے۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ پہلے کہاں پر چھپے ہوئے تھے، کہاں پر آپ نے پناہ لی تھی،
اور اب کیا ہونے جا رہا ہے بہرحال. اور وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ بھی ریکور کر لیا گیا ہے. وہ لیپ ٹاپ برآمد ہو چکا ہوا ہے اور اس لیپ ٹاپ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ عمران سعید اور ارشد شریف کی جو چیٹنگز ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ بھی موجود ہیں بہرحال. اور پھر وہ بھی منظر عام پر آئیں گی یا پھر ان کو دیکھ کر کیا ایکشن لیا جائے گا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. لیکن اب تک ان صاحب نے یہ کلیم کیا، اور ان صاحب کا اگر میں نام بتاؤں تو وہ صاحب ہیں جاوید چودھری صاحب، سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ولاگ میں یہ تمام تر ڈیٹیلز بتائی ہیں. اور پہلے بھی وہ ان کی میمز بڑی وائرل ہوئی تھی. انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ امراض سے جب بھی ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ واش روم میں بیٹھ کر وہ اس کا ٹوٹی چلا دیتے ہیں تاکہ لوکیشن ٹریس نہ ہو. اب بھی اس ولاگ میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ شاید وہ ٹویٹ کرنے کے بعد اپنی لوکیشن بدل دیتے ہیں، کیونکہ جب ٹویٹ کرتے ہیں، ٹویٹ تو وہ کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ٹریس ہو جاتے ہیں. تو پھر اس لیے وہ تھوڑے عقل مند ہیں، سیانے ہیں، تو وہ اپنی لوکیشن تبدیل کر رہے ہیں. بہرحال ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اور یہ صاحب جو فرما رہے ہیں، یہ جو ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ان صاحب نے فراہم کی ہیں. تو کیا یہ صاحب درست فرما رہے ہیں؟ کیا اسی طرح ہی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ایسے ہی من گھڑت بتاتے رہتے ہیں؟ یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے. لیکن اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ سلوک باقی سیاستدانوں سے ہٹ کر کیا جائے گا. تو اب تک یہ انفارمیشن تھی. اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں. اور اگر فیس بک پہ ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو فیس بک پیج کو فالو کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. اللہ نگہبان.